درویش خان کہتا ہے کہ بچہ اب تم ہی میری مدد کر سکتی ہو، تم زمدہ کے بہت قریب ہو، مجھے لگتا ہے کہ ہمارے گھر میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ زمدہ کروا رہی ہے، تم اپنے سارے غم بھول جاؤ، ایک بار ہمیں دشمن کا پتہ چل جائے میں تمہیں یہاں ملکہ بنا کر رکھوں گا۔ پھر وہ زمدہ کے پاس آتی ہے اور آ کر کہتی ہے کہ میں ابھی تمہیں اپنی کہانی بتاتی ہوں، چنار خان میرے ماموں کا بیٹا ہے، درویش بابا کے کہنے پر میری شادی ہوئی اس سے اور یہ مجھے پسند نہیں کرتا تھا، چنگار خان جب بھی میرے پاس بیٹھتا تھا تو اس کی دوسری بیوی کو بہت برا لگتا تھا، پھر میرے بچہ ہونے والا ہو گیا، پھر اس نے مجھے دودھ میں کچھ ملا کر دیا جس سے میرا بچہ ضائع ہو گیا اور پھر مجھ پر الزام لگا دیا گیا کہ میں نے اپنے بچے کا قتل خود کیا ہے، سارے گھر والے میری کوئی بات سننے کے لیے تیار ہی نہ تھا۔ زمدہ پاس جاتی ہے اور پھر جا کر انہیں چپ کرواتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ نے تو بہت ظلم برداشت کیا ہے، جس پر وہ بتاتی ہے کہ میری حیثیت ایک نوکرانی جیسی ہے اس گھر میں، جیسے کوئی بیکار چیز گھر میں پڑی ہو، پھر سب نے فیصلہ کیا اور مجھے بند کر دیا گیا زنجیروں کے ساتھ 5 مہینے کے لیے، درویش بابا کو مجھ پر رحم آیا، انہوں نے پھر مجھے آزاد کر دیا، پھر اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے۔ زمدہ جب اپنے کمرے میں نہیں ہوتی آ کر اس کے کمرے کی تلاشی لیتی ہے، پھر اسے اب موبائل مل جاتا ہے، موبائل لے کر وہ اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے، جب زمدہ اپنے کمرے میں آ کر موبائل ڈھونڈتی ہے اسے موبائل ہی نہیں ملتا، زمدہ پریشان ہو جاتی ہے کس کے ہاتھ لگ گیا ہے میرا موبائل، تو یہ لوگ مجھے نہیں چھوڑیں گے، زمدہ بہت پریشان ہوتی ہے، چنگار خان آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ دروازہ کیوں لگایا تھا تم نے کمرے کا، تم نے ابھی تک ثابت نہیں کیا کہ تم گناہ گار نہیں ہو، اور جب تک یہ تم ثابت نہیں کر لیتی تب تک ہم تمہیں شک کی نگاہ سے ہی دیکھیں گے، دیکھو ایسا لگ رہا ہے جیسے کسی چور کا منہ ہو، آواز اڑے ہوئے ہیں تمہارے، کسی نے کچھ کہا تو نہیں آپ سے، زمدہ آتی ہے اور آ کر کہتی ہے کہ کسی نے آپ سے کچھ پوچھا تو نہیں، جس پر وہ کہتی ہے کیا ہوا ہے مجھے بتاؤ بچے، زمدہ کہتی ہے نہیں کچھ نہیں ہوا کہہ کر پھر چلی جاتی ہے، زمدہ پھر باہر آتی ہے اور درویش خان کی طرف دیکھتی ہے، سب کو دیکھتی ہے، سارے نارمل ہوتے ہیں، زمدہ پریشان ہو جاتی ہے، پھر برریز نظر آ جاتا ہے، برریز سے بھی پوچھتی ہے کہ کسی نے کچھ پوچھا تو نہیں، برریز کہتا ہے کیا مطلب، کہتی ہے کچھ نہیں، پھر برریز اپنی ماں کو کہتا ہے کہ میں افسوس کر رہا ہوں تایا جان کے پاس جا کر، ساتھ افانہ سے بھی افسوس کر رہا ہوں، ماں کہتی ہے مجھے پتا ہے تم افانہ کو ملنا چاہتے ہو، جا کر افانہ کے دروازے پر نوک کرتا ہے، افانہ باہر آتی ہے، پھر افانہ کو اپنے ابو کی ہوئی بات یاد آ جاتی ہے کہ تم اب اس کمرے میں ہی رہو گی، تم نے ہماری عزت خراب کی ہے، کمرے سے باہر تم اب کبھی نہ آنا، افانہ پھر واپس لوٹ جاتی ہے اپنے کمرے میں اور دروازہ لگا لیتی ہے۔